مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس عرصہ میں آپ خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اندرونی طور پر آہستہ آہستہ ساتھی تیار کرتے رہے۔ پھر جب سورۃ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، یعنی آپ اپنے عزیز و اقارب کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے خطاب فرمایا۔ مسلم شریف کے حدیث میں اور بعض دیگر احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا۔ عمومی خطاب میں قریش کے وسیع خاندان کو مدعو کیا، اس میں خاندان قریش اور اس کی شاخیں شامل تھیں۔ قریش کے بعد بنی ہاشم کو اور پھر بنی عبد المطلب کو خطاب فرمایا۔ خصوصی طور پر آپ نے اپنی پھپھی اور بیٹی فاطمہ کو ان کے نام لے کر خطاب فرمایا۔ سورۃ اللہب کا شان نزول۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عربوں کے دستور کے مطابق ایسا نعرہ لگایا جیسا عرب خوف و ہراس کے وقت نعرہ لگایا کرتے تھے جب کوئی سخت خطرہ درپیش ہوتا یا دشمن حملہ آور ہوتا، یا صباحہ کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے یا دشمن آ گیا ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو، یا اگر مقابلہ کر سکتے ہو تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جو شخص اس قسم کا اعلان کرتا وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور اپنا تہبند اتار کر اسے جھنڈے کے طور پر بلند کر دیتا۔ اسے برہنہ نذیر کہا جاتا تھا اور بہت زیادہ خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو بعض لوگوں نے اقرار کیا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر سن لو کہ خدا کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگر ایمان اور توحید اختیار نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس مجمع میں آپ کا حقیقی چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور کہا الہذا جماعتنا تبا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ پھر وہ گالیاں دینے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس وقت یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ سورۃ اللہب کا موضوع۔ اس سورت میں ابو لہب اور اس کی ذہنیت کے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ابو لہب کی بیوی بھی اسی ذہنیت کی مالکہ تھی، لہذا اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ بات اشارتاً بیان کی گئی ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ناکام بنائے گا، اور یہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں انبیاء علیہم السلام اور ان کے کامل متبعین کو ایذا پہنچائے گا، ان کی تحقیر و تذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور سزا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے، مگر ابو لہب حضرت عبداللہ کا علاقائی بھائی تھا۔ یہ دونوں باپ میں شریک تھے، البتہ مائیں الگ الگ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت حمزہ تھے۔ انہوں نے کافروں کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار ثانیہ دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خاموش رہتے تھے، مگر اندرونی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ باقی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ وہ نبوت کے اعلان کے 10 سال بعد تک زندہ رہے اور آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی رہے۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا جو مقاطعہ کیا تھا، آپ ابو طالب اس میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ اسی دوران ان کی وفات ہوئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین کی اظہار ثانیہ بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اسی دوران آپ نے طائف کا تبلیغی سفر کیا۔ ابو لہب اور اس کے بیٹے۔ عبد العزیٰ کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بڑا خوبصورت اور وجیح آدمی تھا، سرخ و سفید رنگ والا بڑا قد آور شخص تھا۔ وجاہت کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر اور کنیت ابو الحکم تھی، کیونکہ وہ تنازعات کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اسلام میں اس کا نام ابو جہل ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں کی نسبت مختلف تھا۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رہا۔ یہ شخص ابو جہل اور امیہ جیسے دشمنان دین میں سے تھا۔ ابتدا میں ابو سفیان ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور عمر بن العاص بھی مخالفین میں سے تھے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی۔ ابو لہب اور اس کے بیٹے عقبہ اور عتیبہ سخت دشمن تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور کلثوم ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب نے انہیں ڈرا دھمکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی۔ بڑے بیٹے عتبہ نے نہایت ذلیل حرکت کی، طلاق بھی دی اور آپ کے منہ پر تھوکا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ ہوئے اور اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے، اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ شام کے سفر میں بصرہ یا کہیں آس پاس تھا۔ رات کو قافلہ ٹھہرا تو ایک بھیڑیا اس کو پکڑ کر لے گیا اور ہلاک کر دیا، تو گویا یہ کتا اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقبولین کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور انتقام لیتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ دونوں بدترین مخالف تھے۔ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی اور بڑی گستاخ اور زبان دراز تھی۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تھے، ابو بکر بھی وہاں موجود تھے۔ ام جمیلہ کو پتہ چلا کہ قرآن نے اس کی مذمت بیان کی ہے تو وہ ہاتھ میں پتھر لیے گالیاں دیتے ہوئے وہاں پہنچی۔ حضرت صدیق نے عرض کیا، حضور وہ بکواس کرتے ہوئے پتھر مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ وہ آئی اور ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے صاحب نے میری مذمت کی ہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے صاحب نے تو تمہاری مذمت بیان نہیں کی بلکہ خود اللہ تعالی نے ایسا کیا ہے۔ تو خدا تعالی کی قدرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور غصے کی حالت میں آپ کی مذمت بیان کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ بدبخت مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے، یعنی قابل تعریف کی بجائے قابل مذمت کے لقب سے پکارتے تھے۔ چنانچہ ام جمیلہ یہ شعر پڑھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہ ہم نے مذمم کے ساتھ نفرت کر رکھی ہے، اس کے دین کو قبول نہیں کیا اور اس کی بات کو نہ مانا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی وہاں موجودگی کے باوجود وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ پہلی دعوت کے موقع پر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تباً لکا، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو، اور جب آپ نے عام تبلیغ شروع کی تو اس نے پتھر مارنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اب اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بد دعا نہیں بلکہ پیشن گوئی تھی کہ جن ہاتھوں سے یہ پتھر مارتا ہے اور کمیں کرتا ہے تم ان قریب دیکھ لو گے کہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کے دونوں ظالم ہاتھ بھی تباہ ہوں گے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آئے گا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، کمائی میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے، تو ہے کہ نہ اس کا مال اسے کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی اولاد مددگار ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھی خوراک وہ جسے انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، یعنی جو کمائی محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے وہ پاکیزہ اور طیب ہوتی ہے۔ اولاد بھی چونکہ انسان کی کمائی میں شامل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو ضرورت ہو تو بیٹے کی مرضی کے خلاف بھی اس کا مال لے سکتا ہے، بیٹے کو علم نہ ہو تب بھی لے سکتا ہے، مگر بغیر ضرورت کے نہیں۔ مگر ابو لہب کو کچھ کام بھی نہ آیا، چنانچہ اس کا حشر یہ ہوگا کہ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ شخص جہنم میں رسید ہونے والا ہے، بھڑکنے والی آگ کا ایندھن بنے گا۔ پھر یہ ہے کہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وامرأتہ، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائے گا، وہ بیوی جو حمالۃ الحطب، یعنی ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ کیونکہ میاں بیوی دونوں حق کے مخالف تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ خود تو جنگ بدر میں شریک نہ ہوا بلکہ مکہ کے دستور کے مطابق اپنی جگہ عاص بن حشام کو بھیج دیا اور خود مکہ میں رہ کر لڑائی کے نتیجے کا انتظار کرتا رہا۔ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، بہت قیدی ہو کر مدینے میں پہنچے۔ اس وقت حضرت عباس کے غلام ابو رافع مکہ میں تھے، وہ اپنے گھر کے قریب بیٹھے تھے۔ حضرت عباس کی بیوی ام فضل بھی وہاں موجود تھیں۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ ابو لہب کعبے کے پاس آیا تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو ابو سفیان آ گیا۔ جب وہ قریب آیا تو ابو لہب نے پوچھا کہ اے بھتیجے، جنگ کا کیا حال بنا؟ ابو سفیان نے کہا کہ حال کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ ہمارے آدمی نے اپنے کندھے خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیے کہ لو بھائی جس طرح چاہو ہمیں مارو یا قیدی بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخدا کچھ ایسے لوگ بھی لڑائی میں آئے تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے اور سفید لباس پہن رکھے تھے،
یہ سن کر ابو رافع نے خیمہ کا پردہ اٹھایا اور بحر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا واللہ وہ تو فرشتے ہیں۔ ابو لہب سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کہا کہ تم بکواس کرتے ہو، اور ابو رافع کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس پر صبر نہ آیا تو سینے پر چڑھ گیا اور بے تحاشا مارا۔ اتنے میں فضل بھی آ گئی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے مارا اور کہنے لگی تم خام خواہ اس شخص کو مار رہے ہو جبکہ اس کا مالک موجود نہیں، تم اس لیے اسے مار رہے ہو کہ یہ غلام ہے، جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اسی طرح ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ ابھی بدر کے لوگ واپس بھی نہیں آئے تھے کہ اس واقعے کے 7ویں دن ابو لہب مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ذلت کی موت دی کہ اسے طاعون کی بیماری لاحق ہو گئی، جسے مکے والے عدسہ کہتے تھے، جسم پر ایک دانہ سا نکلتا تھا۔ چونکہ یہ متعدی بیماری ہے، ابو لہب کے بیٹوں نے اسے الگ کر دیا اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اسی حادثے میں مر گیا۔ 3 دن تک کوئی بھی اس کے لاش کے قریب نہ گیا۔ حبشی غلاموں کو کرائے پر حاصل کیا گیا جو اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور لکڑی کے ساتھ گڑھے میں لڑکا کر اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ جمیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ کو حمالۃ الحطب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، جس کا معنی لکڑیاں اٹھانے والی ہے، لیکن اس کو مختلف معانی پر محمول کیا گیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بڑے کنجوس تھے۔ مکہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہونے کے باوجود ابو لہب سخت خسیس آدمی تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا حق بھی کھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے وہاں پر پیش کی جانے والی نظر و نیاز کی چیزیں اڑا لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے سونے کا ہرن نیاز چڑھایا تھا، وہ ابو لہب نے ہی چوری کیا تھا۔ جمیلہ ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود سخت کنجوس تھی، جنگل سے خود لکڑیاں کاٹ کر لاتی۔ حمالۃ الحطب کا معنی یہی ہے۔ بعض آدمی طبیعت کے خسیس ہوتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جمیلہ کو حمالۃ الحطب اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ کانٹے وغیرہ کاٹ کر لاتی تھی اور جلانے کی بجائے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں حمالۃ الحطب کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ فارسی میں اس کو ہیزم کش کہا جاتا ہے، اس کا مطلب چغل خور ہے، یعنی جلتی پر تیل ڈالنے والے کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ چغلی کھاتا ہو، ادھر کی ادھر لگاتا ہو اور لڑائی فساد کرا دے۔ اس لحاظ سے بھی جمیلہ کو حمالۃ الحطب کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی رہتی تھی۔ اسے ہیزم کش یا لکڑیاں کھینچنے والی چغلی کھانے والی بھی کہا گیا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں رسی ہے مضبوط بٹی ہوئی۔ خدا کی قدرت، اس طرح خاوند ذلت کی موت مرا، بیوی کا حشر بھی ویسا ہی ہوا۔ جمیلہ لکڑی کے کانٹوں کا گٹھا سر پر اٹھا کر لا رہی تھی کہ گٹھا گر گیا اور اس کی رسی اس کے گلے میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے وہ گلا گھٹ کر مر گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے لوگ ضرور ناکام ہوں گے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مثال سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور بدترین موت مرا اور آخر میں جہنم واصل ہوئے۔ اس صورت مبارکہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خسیس، بخیل، کنجوس، بے ایمان اور دھوکے باز لوگوں کی موجودگی میں فکر پاک نہیں ہو سکتی۔ جب تک فکر پاک نہیں ہوگی، مکمل فتح حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اجتماعی فتح حاصل کرنے کے لیے ابو لہب جیسے لوگوں کی بے خونی ضروری ہے، کہ اس وقت ہوگا جب باطل کی بجائے حق آ جائے، ظلم کی بجائے انصاف کا بول بالا ہو، غرباء کے استحصال کی بجائے ان کی پرورش کا انتظام ہو، دھوکے کی بجائے خدمت کا جذبہ بیدار ہو اور خساست کی بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہو۔ اجتماعی فتح کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔